أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي الكريم الحي القيوم وصدق رسوله النبي العظيم الأكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک ہی منظر پہ چلا کرتا ہے دور ایام، اپنے ہی وقت پہ ہوتی ہے سحر ہو کے وہ شام. بات حیدر کی تھی اس واسطے پلٹا سورج، ورنہ بدلا نہیں کرتا کبھی قدرت کا نظام، ورنہ بدلا نہیں کرتا کبھی قدرت کا نظام. ایک ہی منظر پہ چلا کرتا ہے دور ایام، اپنے ہی وقت پہ ہوتی ہے سحر ہو کے وہ شام. بات حیدر کی تھی اس واسطے پلٹا سورج، ورنہ بدلا نہیں کرتا کبھی قدرت کا نظام. اور چار مصرے آگ کے ماتم کے حوالے سے عقیدے کے ہمارے کہ یہ بات سچ ہے کہ پتھر پگھل نہیں سکتا. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سچ ہے کہ پتھر پگھل نہیں سکتا، مذاق مومن کامل بدل نہیں سکتا. اور غم حسین کی سوزش ہے جس کے سینے میں، وہ آگ پر بھی چلے گا تو جل نہیں سکتا، وہ آگ پر بھی چلے گا تو جل نہیں سکتا، وہ آگ پر بھی چلے گا تو جل نہیں سکتا. اور چار مصرے آپ نے جب رسول اللہ کی دوش پہ امام حسین آئے تو سجدے کو طول دیا، تو کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش کی ہے. فیروز بھائی زحمت ہوگی، کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ دوش احمد پہ شبیر، دوش احمد پہ شبیر رکا ہے سجدہ، دوش احمد پہ شبیر رکا ہے سجدہ. یہ بندگی کا نیا طرز عام کرتے ہیں اور عبادتوں پہ نہ اتراؤ حضرت زاہد، میرے حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں، میرے حسین کو سجدے سلام کرتے ہیں. اور ایک نیا کلام کے کچھ شعر، اس کے بعد میں ہمارے چھوٹے بھائی مسعود الحسن صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں، اور میری آپ سے دس بستہ گزارش ہے کہ ان کو سنیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. بہت اچھا کلام کہتے ہیں. نئے کلام کے چند شعر کہ یزید بے حیا اور نور کے پیکر سے جا الجھا. ردیف پہ دھیان دیجئے، زحمت ہوگی کہ جا الجھا کی ردیف کتنی سخت ہے. زحمت چاہوں گا آپ سے کہ یزید بے حیا اور نور کے پیکر سے جا الجھا، اور مٹا کے رکھ دیا سرور نے جب سرور سے جا الجھا. اور جنہیں مٹنے کی جلدی تھی علی والوں سے ٹکرائے، جنہیں مٹنے کی جلدی تھی علی والوں سے ٹکرائے، کوئی میسم سے جا الجھا، کوئی بوزر سے جا الجھا. جنہیں مٹنے کی جلدی تھی علی والوں سے ٹکرائے، کوئی میسم سے جا الجھا، کوئی بوزر سے جا الجھا. اور جناب عباس نے جنگ نہیں کی، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ترائی پٹ گئی لاشوں سے یوں برسی اجل رن میں، کہ ترائی پٹ گئی لاشوں سے یوں برسی اجل رن میں.
नारे सलवात। कि तराई पट गई लाशों से यूं बरसी अजल रन में, सरे साहिल जो लश्कर शेर के तेवर से जा उलझा, सरे साहिल जो लश्कर शेर के तेवर से जा उलझा, और मिटा के रख दी सारी तीरंदाजी एक तबस्सुम से, और मिटा के रख दी सारी तीरंदाजी एक तबस्सुम से, गुरूर हुरमुला जब शाह के असगर से जा उलझा, गुरूर हुरमुला जब शाह के असगर से जा उलझा, और मिटा के रख दी सारी। जनाब शहंशाह भाई के हिसाब से कि नादे अली के हवाले से 4 मिसरे कि जब नफ्स डगमगाए, नादे अली किसने पढ़ी सबसे पहले, आप हमसे बेहतर जानते हैं, कि जब नफ्स डगमगाए तो नादे अली पढ़ो, जब नफ्स डगमगाए तो नादे अली पढ़ो, माहौल वरगलाए तो नादे अली पढ़ो, और नादे अली रसूल के दिल की पुकार है, और बातिल के हक में नादे अली जुल्फकार है, और बातिल के हक में नादे अली जुल्फकार है। और मेरी गुजारिश है जनाब मसूदुल हसन साहब, हमारे छोटे भाई जो कि लंदन से तशरीफ लाए हैं, आप हजरात उनके कलाम को एक 2-4 मिनट लगेंगे मुश्किल। एक अहले बैत के ऊपर एक रुबाई है, एक सलवात पढ़ दीजिए। मज़ारे शहे करबला देख लूं, मज़ारे शहे करबला देख लूं, तमन्ना है बैते खुदा देख लूं, तमन्ना है बैते खुदा देख लूं, मज़ारे शहे करबला देख लूं। और ये अगला शेर हज़रत अब्बास के ऊपर है। और सुना है खुली है किताबे वफा, सुना है खुली है किताबे वफा, मैं चल कर सरे अलकमा देख लूं, मैं चल कर सरे अलकमा देख लूं। और अगला शेर करबला के ऊपर, जब आ ही गया करबला की तरफ, जब आ ही गया करबला की तरफ, नजफ में है मुश्किल कुशा देख लूं, नजफ में है मुश्किल कुशा देख लूं। और ये इमाम ज़माने के ऊपर शेर है, एक सलवात पढ़ दीजिए। कहे कोई वारिस तेरा कौन है, कहे कोई वारिस तेरा कौन है, मैं फौरन सुए सामरा देख लूं, मैं फौरन सुए सामरा देख लूं। और खाके शिफा के ऊपर अगला शेर है, मेरे जख्म फिर जख्म रहते नहीं, मेरे जख्म फिर जख्म रहते नहीं, मैं जैसे ही खाके शिफा देख लूं, मैं जैसे ही खाके शिफा देख लूं। और जब हम अपनी मौत के बाद जाएंगे, उसके बाद हज़रत अली का जो वो शान उसके लिए है कि घड़ी भर को या रब मुझे मौत दे, घड़ी भर को या रब मुझे मौत दे, इलाही रुखे मुर्तज़ा देख लूं, इलाही रुखे मुर्तज़ा देख लूं। जनाब फातिमा ज़हरा की उनका के ऊपर शेर है, फलक के सितारों को क्या देखना, फलक के सितारों को क्या देखना, मैं क्यों ना दरे सैयदा देख लूं, मैं क्यों ना दरे सैयदा देख लूं। और फर्श अज़ा के ऊपर है मजलिसों के, यही सोच कर मजलिसों में गया, यही सोच कर
مجلسوں میں گیا میں جنت کی آب و ہوا دیکھ لوں، میں جنت کی آب و ہوا دیکھ لوں، یہی سوچ کر مجلسوں میں گیا، یہی سوچ کر مجلسوں میں گیا، میں جنت کی آب و ہوا دیکھ لوں، اور ہوا جب علم کی میسر ہوئی، ہوا جب علم کی میسر ہوئی، میں کیوں تجھ کو باغ صبا دیکھ لوں، میں کیوں تجھ کو باغ صبا دیکھ لوں۔ اور آخری شعر، اور حسن کو تصور میں لایا ہوں میں، حسن کو تصور میں لایا ہوں میں، کہ حسن رخ مصطفیٰ دیکھ لوں۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمة للعالمین، البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے آج اس چوتھی تقریر میں بھی حقوق اور اسلام کے عنوان پر بات کرنا ہے، اور یہ ہم سب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اسلامی زندگی میں، مذہب کی زندگی میں، دین کی زندگی میں حق اپنے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں یہ کوشش ہے کہ میرے نوجوان بچے اور دوست اور ساتھی اپنے عقیدے کی اس مذہبی زندگی پر ایک نظر پھر سے ڈال لیں، اور ان آسان لفظوں کے ساتھ اس مفہوم کو پیش کر لے جاؤں کہ جو میرے کم سن بچوں کے لیے بھی خاص طور سے مفید ثابت ہو۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ اس لیے کہ ان مجالس کا سب سے بڑا ایک مقصد و مفہوم میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ جو بڑے اور بزرگ ہیں وہ تو بہت سی چیزوں سے واقف ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کو ہم اشارے میں کہہ کر نکل جاتے ہیں، اور خطابت کے اعتبار سے تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن اپنے نوجوان بچوں کے لیے کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی منزل پر مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس کے اعتبار سے گفتگو ہے حق اور حقوق۔ دیکھیے، بہت غور سے سنیے گا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ تو مانتا ہے کہ اس کا دین اسلام دین حق ہے، یہ عقیدہ سب کا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام دین حق ہے۔ کیوں اس بات کو ہم مانتے ہیں؟ بالکل کم سنی سے
اپنی ماں کی آغوش سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی تعلیم گاہوں میں مختلف اعتبارات سے کم سن سے کم سن بچہ بھی اپنے بزرگوں کو نمازوں میں مصروف دیکھتا ہے، اور چند فقرے اس کی قوت سامعہ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، سننے کی طاقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جن کو میں نے ایک دن ایک مجلس میں عرض بھی کیا ہے۔ سبھی اس کو سمجھیں، بڑے بزرگ چھوٹے بچے، کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس میں ایک فقرہ مسلسل ہم تکرار کرتے ہیں، اور اپنی عام نشستوں میں بھی، اپنی عام زندگی میں بھی۔ کون سا ہے؟ کوئی بچہ اس مجلس میں، یا جہاں تک میری آواز جائے گی یا اس میڈیا کے ذریعے جہاں تک جائے گی، اس سے واقف نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہت توجہ کیجیے گا، جب سبحان اللہ کہا تو سبحان کا مقصد کیا ہوا؟ یہیں سے بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ سبحان کا مقصد و مفہوم کیا ہوا؟ تسبیح کے بارے میں پہلے کہہ چکا ایک دن، قرآن نے یہ کہا کہ پوری کائنات، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح نہ کرتا ہو۔ اس کائنات میں شجر و حجر، پرندے، درخت، پتیاں، پھول، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تسبیح نہ کرتا ہو اس کی۔ قرآن نے کہا، اس نے کہا کہ جو اس کی تسبیح نہ کرتے ہو ایسا کوئی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ اپنی اس تسبیح کو جانتے نہیں مگر کر رہے ہیں۔ یہ درختوں سے نہیں کہا گیا کہ تم ہماری تسبیح کرتے ہو، پرندوں سے نہیں کہا گیا کہ تم ہماری تسبیح کرتے ہو، ستاروں، کہکشاؤں، آفتاب و مہتاب، پھیلی ہوئی کائنات سے نہیں کہا گیا کہ یہ ہماری تسبیح کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھایا گیا کہ یہ سب ہماری تسبیح کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا مقصد یہ تسبیح کے دانوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہیں پڑھا جاتا۔ بیچ میں یاد آ گیا کہ ایک صاحب زیادہ پڑھ گئے سبحان اللہ، تسبیح کے دانوں پر جتنی دفعہ انہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا تو زیادہ پڑھ گئے، تو لوگوں نے دیکھا وہ بیٹھے کر رہے ہیں لا سبحان اللہ لا سبحان اللہ لا سبحان اللہ لا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جو زیادہ پڑھ گیا ہوں واپس پلٹا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے اجداد میں سے حضرت علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ میں واقعات بھی وہ نہیں بیان کرتا کہ جو فرضی ہوں۔ تو ہم جب تسبیح کرتے ہیں عزیزوں اور دوستوں، کیا مطلب ہوا؟ جس کو سارے علماء نے تسلیم کیا کہ وہ ہے تنزیہ باری تعالی، اپنے اللہ کو پاک قرار دینا تمام برائیوں اور قبائح سے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجیے گا، فوراً اس کے بعد کا جملہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو کیا کہا؟ سبحان اللہ، تسبیح، کہ ہم نے اپنے عقیدے میں یہ بات راسخ کر لی کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا اللہ، ہمارا خدا وہ ہے کہ جو تمام نقائص، تمام برائیاں، تمام قبائح، جتنی قبیح باتیں، جتنی بری باتیں، جتنی مذمت کے لائق باتیں، جتنی خراب باتیں، جتنی ناقص باتیں، ان سب سے وہ پاک ہے۔ آئی بات ذہنوں تک پہنچ گئی؟ کہ ہم میں سے ہر ایک یہ مانتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق ہر برائی سے پاک ہے، اور ہر نقص، ہر کمی سے بالا ہے۔ دوستو عزیزو، بہت دفعہ آپ نے قرآن کی اس آیت کو سنا
میں یہاں اس لفظ سے ملا کر کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جسے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس سے ملا کے کہہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے سبحان اللہ کی تشریح، اس کا مطلب بیان کر دیا کہ اللہ کو ہر برائی سے پاک کرنا، پاک سمجھنا۔ یہ نہیں کہ ہم پاک کر رہے ہیں، وہ پاک ہے، ہم نے تو صرف اقرار کیا، اے میرے رب تو ہر برائی ہر کمی سے پاک ہے، بلند ہے۔ کیوں عزیزان محترم، جس مالک اور خالق کو ہم نے اپنے اس اقرار کے ساتھ کہ وہ ہر برائی اور ہر کمی سے بالا اور پاک ہے، کیا کہا ہم نے؟ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کہیں گے، ہمارے دوست تشریف لائے، ابھی کہیں خوش ہو گئے تو کہیں گے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ اپنے رب کو ہر برائی سے پاک سمجھنے کا اعلان اور اقرار آیا نا؟ دیکھیے میں بار بار تکرار کروں گا، ایک صلوات محمد علیہ اب میں ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس آیت سے آپ خوب واقف ہیں، اس پر لوگوں سے اشرے سنے ہوں گے، مجلسیں سنی ہوں گی، پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اس لفظ سے اس آیت کو ملا رہا ہوں جو شاید کبھی نہیں ہوا ہو، میں نے بھی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے عالم اسلام کا یہ اقرار۔ میرا موضوع آپ کے سامنے نا، حقوق اور اسلام، اس میں میں نے آپ سے 3 باتیں کہی ہیں: اقرار، اعلان، ادائیگی۔ تو سارے عالم اسلام کا اقرار، اے ہمارے رب تو ہر برائی سے پاک ہے، تو ہر کمی سے بالا اور ہر عیب سے منزہ، پاک پاکیزہ، جس کے لیے آپ نے یہ مان لیا۔ اب قرآن میں اس نے ایک جملہ اور پیش کیا جو آیت آپ واقف، اس نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دوستو عزیز، غور کیا آپ نے؟ نہیں، متوجہ نہیں ہوئے آپ۔ اس نے کہا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی اللہ کا وہ قانون جو اس نے دیا وہ اسلام ہے۔ تو جب وہ ہر برائی سے پاک ہے تو پھر اس کا دین بھی ہر برائی سے پاک ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اس لیے جب وہ ہر برائی سے پاک، تو جسے وہ اپنا دین کہے، میرا نہیں، میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، ناقص انسان بناتا تو ناقص ہوتا۔ خالق کل کائنات نے جس دین کو بنایا وہ بھی کامل ہونا چاہیے تھا، اور کمال کی سند اس نے دی۔ کہا اس نے کسی موقع پر، آج کے دن میں دین مکمل کرتا۔ اب تو اس دن کی اہمیت سمجھو کہ جس دن وہ دین مکمل ہو رہا ہے، کہ جو اس اللہ کا دین ہے جو ہر برائی سے پاک، تو دین بھی ہر برائی سے پاک، وہ دن بھی ہر برائی سے پاک ہونا چاہیے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ہاں دوست، اور جب وہ ہر برائی سے پاک، اس کا دین ہر برائی سے پاک، تو وہ دن بھی ہر برائی سے پاک ہونا چاہیے،
اب جس کا رشتہ اس دن سے ہوگا وہ پاکیزہ ہوگا، جس کا نہیں ہوگا صلوات محمد و آل محمد۔ یہ تو میں نے ایک لمحہ ایک جملہ صرف اس لیے کہ مجلسی رنگ بھی ساتھ ساتھ رہے آپ کے سامنے عرض کیا، اور آگے بڑھیں۔ اب ہمارا آپ کا عقیدہ کہ سبحان اللہ ہر عیب سے منزہ، ہمارا آپ کا عقیدہ کہ اس نے کہا ہے ان الدین عند اللہ، دین اس کا، تو دین بھی ہر بات سے پاک اور منزہ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ کوئی نقص نہیں رکھتا، ویسے اس نے اپنے دین کے لیے بھی کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہہ دیا اس نے۔ اب ہم اور آپ جب حق اور حقوق کی بات کریں تو ہمارا رشتہ اس کامل دین سے کیوں ہوگا؟ ہمارا آپ کا رشتہ اس دین سے اس لیے ہوگا کہ جہاں جہاں ہم میں اچھا انسان بننے سے کمی رہ جائے وہاں ہم اس دین کے رشتے سے اسے پورا کریں۔ خیال کیا آپ نے؟ ہم اس رشتے کو اس لیے مستحکم کرتے جائیں کہ جو کمیاں ہم میں ہوں وہ دور ہوتی جائیں، ختم ہوتی جائیں، اور انسان منزل عزت و شرافت کی طرف بڑھتا جائے، فضل و شرف کی طرف بڑھتا جائے۔ اس پورے راستے میں جدھر انسان بڑھ رہا ہے کچھ کمیاں رہیں گی۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پوری طرح بات کو کر لیا، کچھ کمیاں رہیں گی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس دین کو ہم نے اپنا دین سمجھ لیا اور یہ سمجھ کر کہ وہ پھر اس کا دین کامل، جس نے اس دین کو ہمیں دیا، ہم جب اس پر عمل کریں گے اپنے حق اور حقوق کے سلسلے میں تو کہیں کمیاں رہ جائیں گی۔ آسان لفظوں میں عرض کر دوں، جو کمی رہ جائے گی اسی کا نام ہے گناہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور جب وہ اس کمی کو واپس پلٹ کے پھر سے درست کرنا چاہے گا تو اس کا نام ہے توبہ۔ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، علماء سے معذرت کے ساتھ جو میرے سامنے سارا مفہوم شریعت دین اور سب احادیث اور اس کو اپنے ذہن میں سمیٹ کے میرے بچے سمجھ لیں۔ جو آپ نے دین کو مکمل مانا، اپنا قانون، اپنا دین مانا، اس دین پر عمل کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے، زندگی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اس زندگی کے بیچ میں جو انسان پوری ایک زندگی پیش کر رہا ہے، اس کے بیچ میں جہاں جہاں کمی محسوس ہوگی، یہ کمی رہ گئی اس دین کے مطابق، یہ ہے گناہ۔ کمی کو کیسے ٹھیک کروں؟ اس کا نام ہے توبہ۔ آیا توبہ قبول ہو گئی کہ نہیں؟ توبہ سے اس احساس محرومی اور مایوسی کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، قبول ہوئی کہ نہیں، قبول ہوئی کہ نہیں، یہ راستہ جو آگے چلتا چلا جا رہا ہے، یہ کسی مایوسی کی منزل پر ختم نہ ہو، کسی مایوسی کی منزل پر ختم نہ ہو، اس کا نام ہے طلب مغفرت۔ توجہ کرتے جائیے گا۔ جو کمی رہ گئی گناہ، واپس پلٹ کے ٹھیک کرنا چاہا توبہ، مایوسی کا احساس نہ رہنے پائے
طلب مغفرت. توبہ اور طلب مغفرت کے درمیان اب بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو مایوسی سے شک کی طرف واپس نہ جائے. اس کا نام ہے شفاعت. صلوات محمد و آل محمد پر. مایوسی سے واپس شک کی طرف نہ جانے پائے. بھائی ایک جملہ، کمی رہ گئی گناہ، پلٹ کر کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوا، پھر بھی کمی رہ جائے طلب مغفرت. مایوسی کا راستہ ٹوٹنے نہ پائے شفاعت، اور شفاعت کا راستہ مایوسی سے شک کی طرف نہ لے جانے پائے. اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ اپنے شک سے واپس اسی امید کی طرف راستے پر باقی رہے. اسے اپنا رشتہ کسی یقین سے جوڑنا پڑے گا، اور جب یقین سے رشتہ بنائے گا تو اس منارے یقین تک جانا پڑے گا کہ جہاں لا کوئی شک مجھ کو نہیں ہوتا، جہاں آواز دی جائے جس دن سے اسلام سامنے آیا مجھے کوئی شک کبھی نہیں ہوا، اور جو یہ آواز دے کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں جب بھی یقین میں اضافہ نہ ہوگا. ایک صلوات دوستو اور دوستو محمد علیہ. آئیے کوشش کروں گا کہ آج ہی کی گفتگو میں اس پوری بات کو تمام کر لے جاؤں جو میرے ذہن میں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو ہم نے کیا سمجھا؟ ہمارا دین ایسا دین ہے جس پر ہمیں یقین ہے، قلب سے یقین. اور جب اس دین پر یقین ہے اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ ہر نقص سے پاک. اس پر عمل کرنے میں بیچ بیچ میں جہاں ہماری کمی، گناہ، واپس پلٹے، توبہ، آگے بڑھے. شفاعت بھی مایوسی کی طرف جانے نہ پائے. یقین، یقین کا رشتہ کسی منارہ یقین سے رہنا ہے تو شک کی طرف پلٹیں گے نہیں. اب یہاں تک اگر ذہن پہنچ جائے تو اب میں آگے بڑھوں. یہ ساری باتیں ہم کو اور آپ کو نظریاتی طور پر اور عملی طور پر، کوئی زندگی نظریے اور عمل سے خالی نہیں ہے. کوئی زندگی نظریہ ہوگا، عمل ہوگا. اسلام نے یہ جو کچھ ہمیں اور آپ کو سمجھایا، جن میں نے لفظ انتخاب کر کے پیش کر دی آپ کے سامنے، یہ جو کچھ بھی اسلام نے سمجھایا اس کے نظریے کا نام ہے قانون قرآن، اور اس کے عمل کا نام ہے کردار محمد. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. ہمارے نظریے میں پریکٹیکل تک آنے کے لیے، تھیوری میں، بلیف سے ایکشن تک، یقین سے عمل تک، تھیوری سے نظریے سے عمل تک آنے کے لیے ہمارے پاس یقین کی منزل پر، نظریے کی منزل پر یہ کتاب، اور عمل کی منزل میں کردار رسالت. اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی زندگی جب تک 3 مجلسوں میں عرض کر چکا اور آج 4تھی مجلس میں اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہمارے سامنے انسانی زندگی میں آ رہی ہیں باتیں وہ کیا ہیں؟ حقوق اور اسلام کو سامنے رکھ کے میں نے عرض کیا، اقرار، اعلان، ادائیگی. ان تینوں طرح کے حقوق کا رشتہ پھر سمیٹ رہا ہوں سابق کی ساری گفتگو کو. اللہ کا حق بندوں پر اور انسان کا حق انسان پر.
میں اللہ کا حق جو بندوں پر ہے اس پر اب پھر بات نہیں کروں گا، جو بندوں کا حق بندوں پر ہے اس پر بات کروں گا۔ یہ پورا مجمع، میری آواز سڑک پر بھی جہاں تک میرے مجمع تک جا رہی ہو وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ میں بیچ میں اتنا پھر کہہ دوں، جو جہاں جہاں میرا مجمع، سڑک پر، یہاں وہاں، وہ اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیں کہ مدرسے کی مجلس کا وقت، ممبر پر حتی الامکان میرے آ جانے کا وقت 2:10 ہے، تاکہ آگے کی مجالس پر اس کا کوئی اثر نہ پڑنے پائے۔ اور اس لیے یہ یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا مجمع اگر اور آگے بات کو بہتر طور پر سمجھنا چاہے تو تھوڑا وقفہ میں بھی آپ کی ایک صلوات سے چاہوں گا۔ آئیے، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں۔ حقوق اللہ کا حق بندے پر، بچے بھی سمجھ لیں، جوان بھی سمجھ لیں، بزرگوں کے سامنے تو باتیں، بندے کا حق بندے پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن انسان کے حق جو انسان پر ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ایک پرچہ میرے پاس آیا کسی محترم مومنہ کا کہ ماں کے حق پر بات کیجیے کسی دن، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ جو میں گنا رہا ہوں باتیں، ان باتوں کو گنانے کے لیے ہر ایک کے لیے مجھے الگ ایک تقریر چاہیے کم سے کم۔ اور آج 4 تاریخ ہو چکی، آگے اتنا وقت کتنا ہے، اور چونکہ آگے کے مجالس کو خیال رکھ کے وقت کے اندر بات کرنا ہے، اس لیے ہر روز بہت مشکل ہے کہ ہر بات کہہ لی جائے۔ پھر بھی جو آپ کے سامنے عنوانات گنا رہا ہوں توجہ کیجیے۔ انسان پر انسان کا حق، ماں کا حق، ماں ہے کہ نہیں؟ اگر ماں ہے تو حق ہے۔ باپ کا حق، باپ ہے کہ نہیں؟ اگر باپ ہے تو حق ہے۔ بھائی کا حق بہن پر، بہن کا حق بھائی پر، شوہر کا حق زوجہ پر، زوجہ کا حق شوہر پر۔ ہماری آپ کی زندگی کے حقوق، حق، ایک انسان کے سامنے کیا کیا حق آ رہے ہیں؟ ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، بھائی بہن کا حق، شوہر زوجہ کے حقوق، ذرا قدم اور آگے بڑھائیے، دوستوں کے حق اور آگے کے عزیزوں کے حق، استاد اور شاگرد کا حق، پڑوسیوں کے حق، ہم مشرب نہ ہوں، ہم مسلک نہ ہوں، غیر مذاہب والے ان کا حق۔ یہ سارے حقوق ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ جب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ حق آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے تو ہم نے پہلا عقیدہ کیا بنایا؟ ہمارا دین حق ہے، اس لیے کہ اس نے یہ دین دیا ہے۔ ہمارا دوسرا عقیدہ کیا ہوا؟ کہ ہمارا یہ دین کامل ہے۔ اب ہماری بیچ کی زندگی میں یہ گناہ، یہ توبہ، یہ شفاعت، یہ استغفار، یہ طلب مغفرت، وہ بخشش، ان تمام منزلوں کے درمیان یہ حقوق تو آ رہے ہیں، یہ کمیاں تو ہو رہی ہیں۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نظریہ بتا رہی ہے خدا کی کتاب قرآن، اور عمل سمجھائے گا ہم کو، نمونہ عمل سامنے آئے گا اگر تو رسول کا۔ بہت توجہ کریں گے جہاں جہاں حضرات ہیں۔ جب ہمارے کامل دین ہونے کے لیے اور ہمارے اپنے حقوق کو کہ حتی الامکان ہم گناہوں سے بچیں، اور یہ سارے حق ہمارے سامنے آئیں گے، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، پڑوسی کا حق، استاد کا حق، شاگرد کا حق، ساتھیوں کا حق، غیر لوگوں کا حق، یہ سارے حق جب ہمارے سامنے آئیں گے، جگہ جگہ انسان یہ کہے گا قرآن نظریہ تو نے دے دیا، عمل میں ہمیں کون سمجھائے؟ تو اب ملے گا عمل میں سمجھانے کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا ہے۔
جب عملی زندگی میں سمجھانے کے لیے رسول بھیجے گئے تو پالنے والے رسول کی رسالت تو 40 سال کے سن سے شروع ہوئی. ہمیں سمجھنا ہے ماں کا رشتہ، ہمیں سمجھنا ہے باپ کا رشتہ. تو کہہ رہا ہے نمونہ عمل ہے رسول. جب 40 سال کے سن پر رسول پہنچے تو نہ ان کے لیے ماں ہے نہ باپ. ایک صلوات محمد والے محمد پر. اب نہ وہاں ماں ہے نہ باپ. تو دوستو عزیزو ماننا پڑے گا کہ 63 سال کی زندگی میں اگر 40 سال کے سن پر نبوت کا اعلان ہو رہا ہے تو پچھلے 40 سال عملی زندگی میں نمونہ بننے سے خالی رہ جائیں گے. اس لیے اس مجمع کا جو عقیدہ ہے وہ ماننا پڑے گا کہ رسول اپنی ماں کی آغوش سے نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. بہت قیمتی جملہ آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا، ذرا ذہن کو ساتھ لے کر چلیے، میرے ذہن کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں کہ اگر ہم یہ بھی دیکھیں اللہم صلی اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ 63 سال کی زندگی میں 40 سال پہلے یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے کہ ماں کے سلسلے میں، باپ کے سلسلے میں ہمیں اپنے حق کو کیسے ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے جب حضرت آمنہ کی آغوش میں حضور آئیں گے تو اسی وقت سے وہ نمونہ عمل ہوں. اور اسی وقت سے اگر وہ نمونہ عمل ہیں تو یہ ہماری اپنی عقیدت کی فراوانی کی بات نہیں ہے، یہ اس مجمع کے عقیدے اور عقیدت کی فراوانی، زیادتی، مبالغے کی بات نہیں ہے. کیونکہ پھر یہاں پر محل ثبوت میں قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا جہاں کیا کہا گیا، وما محمد الا رسول، محمد ہیں نہیں مگر رسول. اب توجہ کرتے جائیے تاکہ میں جلدی بات ختم. محمد ہیں نہیں مگر رسول. تو کیا محمد 40 سال کے سن پر رسول ہیں اور 48 سال پر نہیں، اور 48 سال کے سن پر رسول ہیں اور 30 سال پر نہیں، اور 30 سال کے سن پر رسول ہیں 30 سال میں نہیں، 30 سال کے سن پر رسول ہیں 10 سال پر نہیں، 10 سال کے سن پر رسول ہیں 5 سال پر نہیں، 5 سال کے سن پر رسول ہیں آغوش مادر میں نہیں. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول. تو اب جب کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسالت کے تو ماں کی آغوش میں آئے جب بھی رسول، 5 سال کے ہوئے جب بھی رسول، 15 سال کے ہوئے جب بھی رسول، 40 سال کے ہوئے جب بھی رسول. صلوات محمد والے. اور دوستو ایک جملہ اور، 15 سال کے جب بھی رسول، 20 سال کے جب بھی رسول، 40 سال کے جب بھی رسول، 50 سال کے جب بھی رسول، 60 سال کے جب بھی رسول، 63 سال کے جب بھی رسول. ماں کی آغوش میں آئے پہلی سانس لی رسول، بستر نزا پر ہیں، توجہ کیجئے گا، بستر نزا پر ہیں، آخری سانس لیں گے اب بھی رسول. اب بستر نزا پر رسول ہوں
اور کوئی غلط لفظیں استعمال کر لے، ایک صلوات محمد وآل محمد پر، کوئی کسی کو حق نہیں ہے قرآن کی آیت وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، اس کے سامنے کسی کو بولنے اور جرأت کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ عالم اسلام کسی کی طرفداری نہ کرے، اگر وہ جانتا ہے کہ اس کو اس کا دین حاصل کرنا ہے نظریاتی طور پر قرآن سے اور عملی طور پر رسول سے، تو اب رسول سے اگر عمل، ان کے عمل کو نمونہ بنا کر سمجھنا ہے اپنے حق کو، مجھے آپ کو اس مجمع میں ہر ایک کو حق حاصل ہے، اس مجمع میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سڑک پر میرے اپنے عزیزوں دوستوں جو وہاں بیٹھی ہیں، محترم بیبیاں، آپ سمجھیں ہم میں ہر ایک کو حق ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے صرف رسول بنا کر، آپ کسی بھی سن و سال پر ہو آپ رسول ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں۔ شاید جواب ملے، ماں کا حق سمجھنا چاہتے ہو، آؤ دیکھو میں اپنی ماں مادر گرامی آمنہ کی آغوش میں کیسے ہوں۔ اچھا، تو اگر مادر گرامی حضرت آمنہ کی آغوش میں آپ ہیں، بہت توجہ، فراموش نہ کیجیے گا اس جملے کو، میری اپنی فکر ہے، اور ایک جملہ ساتھ میں کہوں گا جو بہت احتیاط کے ساتھ ہوگا تاکہ مجھ پر وہ الزام نہ لگا دیا جائے جس پر بعض اسلامی فرقے دین سے خارج کر دیے گئے، اس لیے بڑی احتیاط سے کہوں گا، اگر ماں کا حق یا رسول اللہ آپ کو ہمیں سمجھانا ہے تو ہم وہاں تک جائیں جہاں آپ اپنی مادر گرامی کی آغوش میں رسول ہیں۔ اس حق کو سمجھانے کے لیے دو طرف ضروری ہے، ایک طرف جدھر رسول ہوں، ایک طرف جدھر آمنہ ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، ایک طرف جدھر ہمارے حضور ہوں، ایک طرف جدھر حضرت آمنہ ہوں، ایک طرف جہاں بیٹا ہو رسول کی شان میں، ایک طرف جہاں ماں ہو آمنہ کی شان میں۔ دیکھیے اس وقت تک یہ حق سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اس جملے کو نہ مان لیں، اگر ماں، کوئی بچہ ماں کے حق کو رسول کے ذریعے سمجھنا چاہے تو اسے جتنی احتیاج رسول کی ہوگی اتنی ہی احتیاج آمنہ کی بھی ہوگی۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جتنا محتاج ہے اس حق کو سمجھنے میں رسول سے، اتنا ہی محتاج ہے اس حق کو سمجھنے کے لیے حضرت آمنہ سے۔ تو اب تو پہچانو، اگر میں یہ جملہ کہوں آمنہ شریک رسالت ہو یا نہ ہو، آمنہ شریک کار رسالت ہو یا نہ ہو، مگر حصہ دار کار رسالت میں ضرور ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ کار رسالت کی ادائیگی میں شریک رسالت ہو یا نہ ہو، مگر کار رسالت کی ادائیگی میں حصہ دار کی لفظ میں نے استعمال کی ہے، حصہ دار ضرور ہے، کیونکہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی بات جب تک کہ رسول سے حضرت آمنہ کو اور حضرت آمنہ سے رسول کو نہ سمجھا جائے۔ دامن وقت مگر اتنا کہہ دوں، یا رسول اللہ ماں کا حق تو سمجھ میں آ جائے گا، باپ کا حق کیسے سمجھے؟ باپ کا حق کیسے سمجھے؟ اس لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے بابا دنیا سے اٹھ گئے، حضرت عبداللہ کے اٹھ جانے کے بعد
آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک یتیم کی شان میں، معاذ اللہ کی شان، آپ سے ہم کیسے سمجھیں کہ باپ کا حق کیا ہوتا ہے؟ کیسے سمجھیں؟ ایک ہی بات ہے، حضرت آمنہ بھی بڑی کم سنی میں اٹھ گئیں تو رسول نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کو دیکھ کر، میری ماں کے اٹھ جانے کے بعد اے وہ جو میری ماں کی جگہ، یہ رسول کے جملے ہمارے آپ کے نہیں، اے میری ماں کے اٹھ جانے کے بعد اے میری ماں۔ کسی کو اگر کسی اور دن مکمل اگر اس گفتگو کو سننا حضرت فاطمہ بنت اسد پر، کبھی اور، اس پر اتنا تو ہم نے سمجھا کہ رسول نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو ماں کی جگہ کہا، تو حضرت عبداللہ اگر پہلے اٹھ جائیں اور رسول بعد میں آئیں تو باپ کا حق کس سے سمجھیں؟ اب متوجہ ہوا میرا مجمع، اب باپ کا حق کس سے سمجھیں؟ رسول اس حق کو بھی بتلائیں گے مگر اس کے ذریعے کہ جس نے باپ کی جگہ لے کر بچے کی طرح پالا۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ بہت کچھ یہاں پر حضرت ابو طالب کے لیے بھی عرض کرتا ہے، لیکن اس بات کو بھی یہی چھوڑتا ہوں۔ اب میں اتنا پوچھتا ہوں، جب ہمیں ماں اور باپ کے حق کو سمجھنا ہے، رسول وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، تو باپ کا حق بھی سمجھنا ہے، ماں کا حق بھی سمجھنا ہے۔ اب اگر ماں کا حق حضرت آمنہ اور کم سنی میں اٹھ جانے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد، باپ کا حق اگر حضرت عبداللہ کے پہلے اٹھ جانے کے بعد حضرت ابو طالب، چلیے محل ثبوت میں کبھی میں نے کہیں عرض کیا ہے، یہاں پر دوہرا دوں، قرآن کی آیت اور رسول کی ایک حدیث کو سنو اور پھر اپنے ذہن کو حضرت ابو طالب کی طرف لے جاؤ۔ محکم دلیل پیش کرتا ہوں، پہلے صلوات محمد علیہ محمد رہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم سبحان اللہ سبحان فاولئک ھم الظالمون۔ ایمان لانے والوں، اپنے ان باپ داداؤں بزرگوں کو اپنا دوست اپنا ساتھی نہ قرار دو جو غیر ایمانی حالت کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرتے ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر یہ ان کو دوست رکھے کہ جو مومن نہیں ہے تو یہ ظالم قرار پائیں گے۔ قرآن کی آیت، اب رسول کی حدیث سنو۔ حضرت عقیل کو دیکھا، فرمایا انی لا احبہ حبین، حبا لہ وحبا لحب ابی طالب، مجھے عقیل سے دو وجہوں سے محبت ہے، ایک خود میری محبت جو ان کے ساتھ، اور ایک وہ محبت جو ابو طالب کو ان سے تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان پر نہ انہیں دوست نہ رکھو، اور رسول ابو طالب کی محبت کو پیش کر کے فخر کر رہے ہیں۔ صلوات محمد والے مجھے اتنا ہی کہنا ہے، آج رسول کے والدین اور جنہوں نے بمنزلہ والدین پرورش کیا، ان کے ایمان و اسلام کا پتہ وہ لگا رہے ہیں کہ جن کو خود اپنے ماں باپ کا شجر نسب نہیں معلوم۔
سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد میں. جن کو خود اپنا شجرہ حسب یاد نہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وما محمد اللہ رسول. ہم 40 سال، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر بڑے فخر سے تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے، ایک طرف 40 سال، دوسری طرف بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے ہمارے حضور کو دیکھیے ننھے ننھے قدم رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، 7 سال کا سینے، 6 سال کا سینے، 5 سال کا سینے، اور بڑے بڑے یہودیوں اور نصرانیوں کے علماء پیچھے 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 چپکے چپکے نشانات قدم دیکھتے ہوئے. انہوں نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ مڑ گیا ایک گھر کی طرف، دروازے کے اندر چلا گیا. ان علماء نے دق الباب کیا، ایک بزرگ نورانی چہرہ باہر آیا. تاریخ نے نام لکھا حضرت عبد المطلب. کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ دیکھا کچھ مجمع ہے، قدم کے نشان جو زمین پر ہیں ان کو گھیرے ہوئے کھڑا ہے. ذرا یہاں آئیے، ذرا یہاں آئیے. میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، تاریخ میں تو نہیں اس طرح. ذرا یہاں آئیے، عقیدت کی نظریں ہیں تو دیکھ لیں گے نا. ذرا یہاں آئیے، قریب آئے. یہ نشانات قدم کس کے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھنا، یہ کس کے قدم کے نشان ہے؟ میرا پوتا محمد ابن عبداللہ. اچھا تو دیکھیے اس بچے کی حفاظت میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ جاہل جوہلا نہیں، نصارہ اور یہودیوں کے علماء. کمی نہ کیجیے گا. کیوں؟ ان نشانات قدم میں ہم نبوت کے جلوے دیکھ رہے ہیں. بڑے فخر سے لکھنے والوں، کم سے کم اس کا تو اندازہ کر لو کہ آج کے علماء بہتر ہیں یا نصارہ اور یہود کے علماء؟ وہ وہ 6 سال کے سن پر حضور کے نشانات قدم میں نبوت دیکھ لیں اور ہم 40 سال تک نبوت سے انکار کریں گے. صلوات محمد علیہ محمد. بیچ میں بات کا خیال آئی ہے، لفظ 40 سال بھی تاریخ میں بہت جگہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں کیا رشتہ ہے لفظ 40 کا تاریخ سے، کہ جب دیکھیے 40 سال، بہت جگہوں پر 40 سال ملتے ہیں مجھے. 40 کا عدد بہت جگہ ملتا ہے. حضور کا سن 40 سال. جو ایک گھر میں جمع ہوئے تھے نا قتل رسول کا مشورہ کرنے، وہ بھی 40. کیا کہنا ہے، واہ واہ. جو خیبر تک روز جا کر آتے گئے، وہاں بھی 40. عجب رشتہ ہے 40 کے دن کا یا 40 کے عدد کا. اور حضرت موسیٰ فرعون کی آغوش سے لے کر جو خاموش ہوئے تو 40 سال. 40 سال وہ بھی خاموش رہے. لیکن میں پورے اسلامی تاریخ کے واقف کاروں سے ایک سوال کروں کہ 40 سال حضرت موسیٰ خاموش رہے، 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ کچھ ذہن پلٹائیے، ساتھ چلیے، ذرا دیکھیے تو کہ 40 سال پہلے حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے. نہ ذہن میں آئے، میموری نہ تازہ ہو، حافظے میں نہ پھر سے بات جاگے تو میں یاد دلا دوں. میں یاد دلا دوں. کیا ایسا ہو رہا تھا کہ نہیں کہ فرعون کی آغوش میں ہے، فرعون کی آغوش میں ہے. کسی بات پر حضرت موسیٰ کم سن فرعون کی آغوش میں غصہ آیا.
ہے تاریخ میں کہ نہیں؟ فرعون کی داڑھی پکڑی، ایک تماچا منہ پر دیا. یہ تماچا اپنے وقت کے خدا کو اتنا کھلا کہ امتحان کا وقت آ گیا. قتل کرا دو، یہ وہی بچہ ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں. پھر کیا کریں؟ اب خدا پوچھ رہا ہے مجبور کہ پھر کیا کریں؟ مشورہ دیا گیا، آنکھ سامنے رکھ دو، ایک لال سامنے رکھ دو. اگر وہ بچہ ہے تو لال اٹھا لے گا، یہ بچہ ہے تو آگ اٹھا لے گا. یہی تو ہوا. بچے نے کیا کیا؟ آغوش میں ہاتھ بڑھایا لال کی طرف. آپ نے کیا لکھا؟ تاریخ میں کیا آیا؟ یہ لفظ آئی کہ نہیں؟ ہر مورخ، مفسر، ہر عالم اسلام نے لکھا کہ نہیں. موسیٰ کا ہاتھ بڑھا لال کی طرف، یاقوت کی طرف، چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے یاقوت کی طرف کے بیچ میں جلدی سے جبرائیل ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے آگ کے شعلے پر رکھ دیا. جلا ہاتھ دہن میں پوچھا، وہی ید بیضا، وہی نطق تکلم میں زحمت کا سبب بن گیا. یہ سب آپ نے لکھا. اتنا تو ہوا دوستو اور عزیزو کہ موسیٰ فرعون کی آغوش میں، جبرائیل اپنا فریضہ انجام دیں. نئی بات سمجھ میں آئی. یہ 40 سال موسیٰ کی خاموشی پر نہ جائیے. یہ سمجھ لیجئے جو فرعون کی آغوش میں بھی جبرائیل جس تک آتے ہوں تو آغوش فرعون میں موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں؟ چلیے تاریخ کے ایک دوسرے منظر سے بات کو واضح کر دوں. کوئی اور چلا کسی اور کمسن کو دیکھ کر، چلو ذرا ان کی آنکھ میں بھی ویسے ہی سرما لگا دوں جیسے اور بچوں کی آنکھوں میں لگاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بیچارہ علم سے ناواقف ابو جہل تو ٹھہرا، کیا کرتا؟ سرما لے کر چلا، آنکھوں میں لگا دوں. ان کی بھی جیسے سب کی لگاتا تھا. جب علم نہیں رہ جاتا ہے قریب تو ٹونے ٹوٹکے شروع کرتا ہے. یاد رکھیں. تو وہ بھی ٹونے ٹوٹکے والا تھا. چلا سرما لگا دوں. وہاں منظر کیا ہوا؟ تو گہوارے میں آنکھیں بند، قریب آیا، آنکھ کھولنے کی کوشش، آنکھیں کھولنے کی کوشش. کچھ بھی عقل ہوتی تو سمجھ لیتا کہ تو کوشش کر رہا ہے، بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. بند آنکھیں. اب تو سمجھ جائے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، بچہ آنکھیں نہیں کھولتا. یہ اپنی کوشش میں. وہاں آنکھیں بند. بند آنکھوں سے بھی ویسے ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے رسول کے لیے لکھا گیا ہے کہ آنکھیں بند رہتی تھی مگر دیکھتے تھے. منظر کیا ہے؟ ادھر آنکھیں بند، یہ اپنی کوشش میں، ایک ہاتھ میں سرمے کی سلائی ہوگی، ایک ہاتھ سے آنکھ کھولنے کی کوشش ہوگی. بیچارہ کیا دیکھے؟ ادھر توجہ ہے ادھر توجہ ہے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ کمسن ہاتھ بلند ہو رہا ہے. آنکھیں بند، ایک کمسن کا چھوٹا سا ہاتھ بلند ہو رہا ہے. بلند ہوتے ہوتے جب منہ پر تماچا پڑا اور چہرہ ٹیڑھا ہوا جو آخر عمر تک ٹیڑھا رہا، تب ہم نے پہچانا کہ اگر موسیٰ کا تماچا فرعون کے چہرے پر نبوت کی دلیل ہے تو علی کا تماچا ابو جہل کے چہرے پر ولایت اور امامت کی دلیل ہے. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. بڑی محبت حضرت موسیٰ سے ہے لوگوں کو. بڑے فخر سے ان واقعات کو ہم قرآن کے پڑھتے ہیں کہ جبرائیل آئے، بڑھا ہوا ہاتھ حضرت موسیٰ کا ادھر سے ادھر کر دیا. سب کو یقین فرعون کی آغوش میں حضرت موسیٰ ہوں
اور جبرائیل آ کر ان کا ہاتھ ادھر سے ادھر کر دیں تو سب کو یقین۔ ایک جملہ نظر ہے آپ کی خدمت میں، ہمارا عقیدہ کیوں نہ بڑھے جب ہم یہ دیکھیں جبرائیل وہاں موسیٰ کا ہاتھ صرف حق ثابت کرنے کے لیے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، تو اگر وہی جبرائیل کسی اور جگہ کسی گہوارے کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے ہوئے دکھائی دے، صلوات محمد و آل محمد، جس کا گہوارہ کم سنی میں جبرائیل آ کر چھلائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر ہمیں کیوں نہ فخر و ناز ہو۔ وہ رسول کا نواسا، وہ میرا اور آپ کا آقا، جس کی کم سنی ایسی ہو کہ اگر مکان میں آ جائے کوئی صحابی رسول، وہ دیکھے گہوارہ تو چھلایا جا رہا ہے، کوئی ہے نہیں، یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا، جس گہوارے میں آپ کا نواسا لیٹا ہوا تھا وہ گہوارہ تو جنبش میں تھا مگر کوئی جنبش دینے والا نہیں تھا۔ جس کی گہوارہ جنبانی ملک کرے، جو کم سنی میں اس شان سے ہو کہ کبھی آغوش رسول میں، کبھی رسول کے دوش پر، اسی اپنے بیٹے کو رسول آئیں، سیدہ لاؤ میرے لال کو مجھے دے دو، آغوش میں لیا۔ تاریخوں نے لکھا آج 4 محرم کی 4 تاریخ، تاریخوں نے لکھا رسول کبھی آسمان پر چمکتے محرم کے چاند کو دیکھتے تھے اور کبھی اپنی آغوش میں فاطمہ کے چاند کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو۔ پوچھ لیا بیوی نے، بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا تیروں اور تلواروں سے بھوکا پیاسا ایک وقت آئے گا کہ شہید کر دیا جائے گا، بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جواب مل گیا، بیٹی جب نہ میں نہ تم نہ علی نہ حسن، پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ جواب ملا، اللہ قوم کو پیدا کرے گا۔ اور اس روایت میں عورتوں کے لیے لفظ پہلے ہے، آج اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایام عزا آتے ہیں تو گھروں میں بیویاں، عورتیں، بچے پہلے جا کر عزا خانوں کو سجاتے ہیں، استقبال کی تیاری کرتے ہیں کہ آقا آنے والے ہیں۔ کتنا جلد محرم کے یہ 4 دن آ گئے اور گزر گئے۔ اللہ قوم کو پیدا کرے گا، تبکینا نساءہم علی نساء، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی، جس کے مرد اس کے مردوں کا ماتم کریں گے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب میرا اور آپ کا آقا حسین مدینے سے چلا، کبھی بابا کی قبر، کبھی نانا کی قبر سے، کبھی بھائی کی قبر سے، کبھی ماں کی قبر سے خدا حافظ ہوئے۔ پہلی محرم کہہ چکا، کس طرح بیویوں کو لے کر چلے، کس طرح راستہ طے ہونے لگا، کمسن بچی کو مدینے میں کیسے چھوڑا، اپنی جدہ ماجدہ سے کیا باتیں کی، آپ کے سامنے ایک ایک تاریخ عرض کرتا آ رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا اور آپ کا آقا حسین خانہ کعبہ کے پاس پہنچا۔ 16,000 یا 12,000 خط کوفیوں کے آ چکے، آقا ہمارے لیے ہدایت کے لیے تشریف لے آئے۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، خط ساتھ لکھ کر دیا، جا کر کوفے والوں کو سنا دینا۔ کوفے والوں کو خبر ملی کہ آقا حسین کا سفیر آیا ہے۔ تاریخوں میں ہے کہ کوفے کی گلیاں، کوچے، راستے بھر گئے استقبال مسلم میں۔ جس کی نظر چہرہ مسلم پر پڑتی تھی، جوش عقیدت و محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ خط پڑھ کر سنایا گیا،
وانا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، اپنے شہزاد بھائی کو، اور جو میرے اہل بیت میں ثقہ ہے۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور پھر وہ وقت بھی آیا عزیزان گرامی، اکیلے مسلم ابن